ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک قصہ سنانے والے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں حضرت حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں، اور راستے میں انہیں برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی تھیں۔ محلے کے ہر گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے گھر کو پہنچیں تو شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف ایک روشنی سی پھیل گئی اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں کا رات کا چاند ہو۔ جو بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا تھا۔ سبحان اللہ! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت ایک نور رہتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھی ایک کپڑا سل رہی تھی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اور اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ میں پریشان ہو کر اسے تلاش کر رہی تھی، لیکن اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر آئے۔ آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھے کمرے میں وہ سوئی بالکل صاف نظر آ گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر زندگی گزارتے رہے۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی اور انہیں بولنا سکھاتی، ان کی آنکھوں میں کاجل لگاتی، ان کے سر میں تیل لگاتی اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھاتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں قبیلہ بنو سعد میں بہت زیادہ غریبی تھی، یہاں تک کہ زمینوں پر گھاس تک نہیں اگتی تھی۔ اس علاقے کے جانور اور بکریاں چرنے جاتے تو شام کو بھوکے لوٹتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تھیں تو ان کی بکریاں جب بھی چرنے جاتیں تو شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتی۔ محلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں پر غصہ ہوتے کہ تم لوگ بھی اپنی بکریاں جا کر وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ محلے والوں کے چرواہے یہی کرنے لگے اور اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھوڑی سی گھاس کھا کر اسی میں ان کا پیٹ بھر لیتیں اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے، اور دوسرے لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی لوٹتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ ہر روز اپنے گھر میں برکتیں ہی برکتیں دیکھتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دھیرے دھیرے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ 2 سال میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط لڑکے کی طرح دکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر 2 سال کا وعدہ کر کے لائی تھیں۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے ان کی ماں آمنہ کی طرف چلی۔ حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس پیارے بچے کو ابھی اتنی جلدی واپس کروں، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ اے آمنہ، وعدہ کے مطابق 2 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے اس بچے کو ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ مکہ میں بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس لیے آپ مہربانی کر کے کچھ دنوں کے لیے میرا بچہ میرے پاس رہنے دیں۔ حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت آمنہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا زیادہ کہہ رہی ہو تو کچھ دن اور اپنے ساتھ میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔
حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھیں اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ ان کی یہ باتیں سن گئیں اور بہت گھبرا گئیں۔ تبھی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ وہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہیں۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر تو کہتی ہے کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں، لیکن اسی واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ جب انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے کہ اے بیوی، اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ اے بیوی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک میلے میں گئیں۔ یہ میلہ عکاظ نامی ایک بستی میں لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں عرب کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور پورا مہینہ ہر طرف چہل پہل رہتی تھی۔ حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی میلے میں پہنچیں کہ تبھی ایک جادوگر عورت کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور اس نے چیختے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ آنے والے زمانے میں تمہارے بتوں کو گرا دے گا اور تمہارے دین کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو بھیڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چھپ گئیں۔ لوگوں نے ہمارے حضور کو بہت تلاش کیا لیکن اللہ کی مدد کہ وہ لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکے۔ حضرت حلیمہ تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں کہ ان کا گزر ذی الحجاز بستی سے ہوا۔ یہاں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس میلے میں ہر سال ایک بہت بڑا جادوگر آ کر بیٹھتا تھا اور لوگوں کو دیکھ کر ان کی قسمت بتاتا تھا۔ جب حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس جادوگر کے پاس سے گزری تو اس جادوگر کی نظر جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، اس لڑکے کو مار ڈالو ورنہ یہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو ختم کر دے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور عرب سے تمہارے باپ دادا کی نشانیاں ختم کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جادوگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا تاکہ آپ کو پکڑ کر جان سے مار دے، لیکن اسی وقت اس پر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ پاگل ہو گیا اور پھر اسی پاگل پن میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور انہوں نے گھر آ کر اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ، مجھے تو اس بچے کے بارے میں اب ڈر لگنے لگا ہے۔ تم جتنا جلدی ہو سکے اس بچے کو اس کے گھر مکہ واپس کراؤ۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اے امی جان، یہ دن بھر مجھے اپنا بھائی عبداللہ اور اپنی بہن شیمہ نظر نہیں آتی۔
وہ دونوں دن میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ بیٹا وہ دونوں دن میں بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امی جان کل سے میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ اور پھر اگلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ 3 دنوں بعد دوپہر کے وقت اچانک حضرت شیمہ اور ان کے بھائی عبداللہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور حلیمہ سعدیہ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگے، اماں جان ہمارے مکی بھائی کو 2 لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا سینہ پھاڑ دیا ہے اور وہ ان کے سینے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگی۔ جنگل میں پہنچ کر دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کانپ رہے ہیں۔ حضور کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں، اے میرے بچے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ اے اماں جان میں اکیلا یہاں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک 2 آدمی آئے۔ انہوں نے سفید چادر پہنی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا یہی وہ لڑکا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں یہی وہ لڑکا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر ان دونوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرا سینہ پھاڑ کر اندر سے کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دیا، پھر میرے سینے کو کسی چیز سے سل دیا۔ اماں جان مجھے اتنی دیر ذرا بھی درد نہ ہوا۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل و میکائیل کو بھیجا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے وہ چیز نکلوا دی تھی جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے پاکیزہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ شوہر نے کہا ہے کہ اے حلیمہ اب تم دیر نہ کرو بلکہ آج ہی اس بچے کو لے کر مکہ جاؤ اور اسے اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ مجھے ڈر ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چل دیں۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مکہ پہنچی، لیکن ابھی وہ مکہ میں داخل ہو رہی تھیں کہ اچانک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے کہیں غائب ہو گئے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور حضرت حلیمہ ادھر ادھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور کہنے لگیں کہ اے عبد المطلب میں آپ کے پوتے محمد کو واپس کرنے مکہ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں مکہ کے پاس اچانک وہ کہیں غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے لڑکوں کو دوڑایا کہ جاؤ جلدی سے مکہ میں ہر طرف ڈھونڈو کہ میرا پوتا کدھر ہے، جلدی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا اپنا شکار بنا لے۔ سارے لوگ پریشان ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کعبے میں گئے اور اس کا غلاف پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے پوتے محمد کی حفاظت فرمانا، وہ جہاں بھی ہو اسے صحیح سلامت میرے پاس بھیج دیجیے۔ اتنی دیر میں ورقہ بن نوفل اور ایک دوسرے آدمی عبد المطلب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے عبد المطلب یہ آپ کا بیٹا ہے، ہمیں مکہ کے باہر ایک جنگل میں ملا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور پھر انہیں لے کر کعبے کا طواف کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اور پھر عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اے حلیمہ تم اتنی جلدی میرے بچے کو واپس کیوں لے آئی؟ ابھی تو کچھ دنوں پہلے تم اتنا ضد کر کے میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اے آمنہ ہمارا آپ کا وعدہ 2 سال کا ہوا تھا کہ میں 2 سال اس بچے کو اپنے یہاں دودھ پلاؤں گی۔ اب 2 سال گزر چکے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ہی اپنے بچے کو
پالیں۔ حضرت آمینہ سمجھ گئیں کہ بات کچھ اور ہے، اس لیے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، صحیح بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت آمینہ نے بہت زیادہ کہا تو حلیمہ سعدیہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے جادوگروں نے قتل کرنے کو کہا تھا اور یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر آپ کے سینے کو 2 لوگوں نے کیسے پھاڑا تھا۔ حلیمہ سعدیہ یہ ساری باتیں بتاتی جا رہی تھیں اور رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، کیا تم میرے بچے پر شیطان سے ڈرتی ہو کہ کہیں شیطان میرے اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں آمینہ، مجھے اسی بات کا ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جب میرے اس بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے کہ جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت آمینہ نے دائی حلیمہ کو پیدائش کے وقت کے سارے معجزے بتلائے اور فرمایا کہ اے حلیمہ، اب تم جا سکتی ہو، میں خود چاہتی تھی کہ میرا پیارا بچہ اب میرے پاس آ جائے۔ دائی حلیمہ واپس چلی گئیں اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی حضرت آمینہ کے پاس زندگی گزارنے لگے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پسند اگر آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔